من رجالكم ولكن رسول من وكان الله بكل شيء عليما. من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے پیش نظر و نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور خوف نہ رکھ تو رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. ربیع النور شریف کی آمد ہے اسی سلسلے میں ایک شعر ہمارے علاقے کے شاعر ہے سریکی وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تو آئیں تے صاحبت صاحبل آئے اور میں حضور آپ آئے ہیں تو ہماری سانسوں میں سانسیں آ گئی ہیں. یا رسول اللہ تو آئیں تے صاحبت صاحبل آئے این آئی ہے چس تیرے آمن تے تسن کوئی نہ بے آئے یا رسول اللہ ہر پاسے مونج دے ماتم ہن مونج کہتے ہیں یاد کو کہتے ہیں تسن کوئی نہ بے آئے ہر پاسے مونج دے ماتم ہن تسن آ گئے وے ہر پاسے خوشی دیاں جھمرہ ہیں اور
اور کئی میں جائیں حال ہلا کر شد اج پائے ہیں بس تیرے آمن تے. ہمارے جیسوں کے بھی گھروں پس گئے حضور کی وجہ سے. یہ ساری کائنات، علامہ اقبال بھی کہتا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان کسی سید کی وجہ سے نہیں کھڑا، نہ ہی کسی مولوی کے تقوی کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی یہ اس کو کچھ تون لگے ہوئے ہیں، نہ ہی کسی پیر کی وجہ سے کھڑا ہے. اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ کسی نام سے ہے. کہتا ہے یہ نیلا آسمان جو کھڑا ہے حضور کے نام کی برکت کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہتا ہے ہماری نبضیں بھی، ہماری رگیں بھی، اور پوری دنیا کی رگیں بھی اور نبضیں بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہیں. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. حضور ہر جگہ موجود ہیں، یہاں تک کہ مومن کی جان سے بھی. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور علیہ السلام سب کو دیکھ رہے ہیں. ہم جو نیت لے کر آئے ہیں، میں جو نیت یہاں لے کر آئے ہوں، میرے آقا میری نیت بھی جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں حضور وہ بھی جانتے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن جنت کے اندر سارے نبیوں کی امتیں ملا کر 120 صفحے بنے گی. کل کتنی؟ 120 صفحے بنے گی جنت کے اندر سارے نبیوں کی امتیں ملا کر. میرے آقا مولا نے فرمایا ان 120 صفحوں میں سے 80 صفحے میرے امتیوں کی ہوں گی. 80 صفحے حضور کی امت کی. آپ بتائیں ان 80 صفحوں کے اندر مخبر کھڑے ہوں گے؟ ان 80 صفحوں کے اندر غدار کھڑے ہوں گے؟ ان 80 صفحوں کے اندر ناموس رسالت کے غدار کھڑے ہوں گے؟ مندروں کی تعمیر کرنے والے کھڑے ہوں گے؟ سکھوں کے گردوارے بنانے والوں کے والے کھڑے ہوں گے؟ اور پھر ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی کھڑے ہوں گے؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے کھڑے ہوں گے؟ منافق کھڑے ہوں گے؟ وہ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک مخبر کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غدار کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک منافق کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں. حضور سب کو دیکھ رہے ہیں. ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں، بابا جی فرماتے تھے ہمارے مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم جن کے کام کے لیے آئے ہیں، جن کے نظام کے لیے آئے ہیں، وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی میں مرگ یہی نظام بیان ہوتا رہے گا. یہ کوئی مت سمجھے یہ تو حضور کا معجزہ ہے، قیامت تک میرے آقا کا معجزہ رہے گا کہ ہر دور میں محمد عربی کا غلام حضور کے معجزہ، یہ حضور کا معجزہ ہے. حضور کے جذبات رکھنے والا، حضور کی غیرت رکھنے والا ہر دور میں ایک نہ ایک حضور کا غلام آئے گا. کبھی وہ امام ربانی کی صورت میں آئے. امام ربانی مجدد الفسانی آپ جب پیدا ہوئے تو اکبر بادشاہ کا تخت الٹ گیا. ہمارے فقیر یہ تھے کہ ابھی پیدا ہوتے تھے ظالم بادشاہ نے تخت الٹ جانے سن. آج کل فقیر تخت کی الٹانا یہ اپنے آپ میں الٹائی بیٹھے ہیں. ہمارے فقیر جب پیدا ہوئے تو اکبر کا بادشاہ کا تخت الٹ گیا. اس نے وزیروں مشیروں کو بلوایا. اس نے کہا کہ تخت سیدھا کرو. سیدھا کیا پھر الٹ گیا، پھر سیدھا کیا پھر الٹ گیا. اس نے پھر مولوی تو اس کے ساتھ بھی کھڑے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اور ذہین ترین مولوی کھڑے تھے اکبر کے ساتھ. یہ کوئی مت سمجھے کہ آج کوئی ہمارے ساتھ بابا جی فرماتے تھے میں کبھی پریشان نہیں ہوا کہ فلاں کس کی طرف جا رہے ہیں، فلاں کس کی طرف جا رہے ہیں. بابا جی فرماتے تھے جب دور رسالت میں منافقت تھی تو آج نہیں ہوگی. دین کے نام پہ کھانے والے، دین کے نام پہ آستانے بنانے والے، دین کے نام پہ پیسے کھانے والے، دین کے نام پہ اپنے آپ کو ہاتھ چمانے والے، اپنی عزتیں پانے والے، جب دین پہ وقت آیا تو کہے جی پیر صاحب بڑے حساس ہیں، جی پیر صاحب بڑے نرم و ملائم ہیں. میں نے کہا انس بن مالک فرماتے ہیں ولا حسستو، اس کائنات میں حضور سے حساس کوئی بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول. حضور کی ذات تو سراپا پھول ہے. حضور سے زیادہ، حضور کے ہاتھ مبارک سے زیادہ اس کائنات میں کسی کے ہاتھ نرم و ملائم نہیں. لیکن جب دین پر وقت آیا تو حضور خود غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے ہیں. حضور خود ہی میں نرم و ملائم ہاتھوں کے اندر حضور تلوار اٹھا کر کھڑے ہیں. تو آج ان کے ماننے والے کہاں ہیں؟ صرف حلوے کھانے والے، صرف یہاں تسبیح کھینچنے کے لیے ہاتھ ہیں ہمارے.
میرے آقا مولا نے انہی ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر دشمن کا سر نہیں اتارا؟ جی حضور کا اخلاق ہے، حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھا دی۔ میں نے کہا آپ نے یہ اخلاق تو پڑھا، یہ نہیں پڑھا کہ کعبے کے غلاف کے اندر دشمن کا سر بھی اتروایا؟ جی حضور نے مسواک کیا۔ میں نے کہا یہ اخلاق تو آپ کو یاد آیا، لیکن میرے آقا نے بدر میں جو تلوار اٹھائی وہ اخلاق یاد نہ آیا؟ مسواک تو حضور کے ہاتھ میں نظر آیا اور تلوار نظر آئی۔ حضور نے فرمایا جی حضور کو میٹھا پسند تھا، جی اے تے تانوں حلوے والی حدیث یاد رہی تو حضور نے فرمایا اللہ کو بھی اور مجھے بھی دو چیزیں بہت پسند ہیں۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں پسند ہیں رب کو بھی اور مجھے بھی۔ کون سی چیزیں؟ حضور نے فرمایا رب کی راہ میں تیر چلانا، اپنا نشانہ سیکھنا، صرف یہ نشانہ دشمن کے لیے سیکھنا بھی اللہ کو پسند ہے، تیر چلانا بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ تو کبھی کسی نے بتایا نہیں۔ جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا۔ سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، سیرت النبی کانفرنس میں کیا بیان کیا ہو رہا ہے؟ جی سیرت النبی کانفرنس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام پر اوجڑی ڈالی گئی تو حضور نے دشمن کو کچھ کہا ہی نہیں۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ اس سے بھی آگے بیان کریں نا، اس سے بھی آگے حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی۔ آپ نے یہاں تک تو سنا نا، علماء بیٹھے ہیں، ان کے علاوہ جو دنیا دار بیٹھے ہیں، آپ بتائیں آپ نے اس کے علاوہ کبھی سنا کہ جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی اس کے ساتھ بعد میں بنا کیا؟ کبھی سنا آپ نے؟ صرف یہاں تک تو ہمیں سنایا گیا کہ حضور پر اوجڑی ڈالی گئی، اس سے آگے کسی نے بات ہی نہیں کی۔ جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی نا عقبہ بن معیط، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک جنگ پر اس کو صحابہ نے پکڑ لیا۔ ایسے نہیں بات آج جو لوگ اپنے پیسے اور طاقت اور غرور اور تکبر کرتے ہیں کہ جناب آج ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ہر وقت ہر کوئی ہر ظالم ایسے سمجھتا رہتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں تو مشو مغرور پر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا۔ آپ فرماتے ہوئے تو غرور اور تکبر میں ہے تو اس کا کیا مطلب؟ رب نہیں دیکھ رہا؟ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ ظالم کے ظلم سے بالکل غافل نہیں ہے، ظالم کو دیکھ رہا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں رب دیر سے پکڑتا ہے پھر بڑا سخت پکڑتا ہے، پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ فیصل آباد کا ایک ڈی ایس پی کی آئی ہوئی تھی ویڈیو، جو صحابہ کے گستاخوں کے لیے سیکیورٹی کرتا رہا اور ختم نبوت کے مفتی امین صاحب کو اس نے اس وقت وہ ختم نبوت اس کے لکھا ہوا جو آ رہا تھا وہ اس نے کانفرنس رکوائی، تو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ جو اس کی حالت بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ حضور کے غلامی ہیں۔ ہمارے بابا جی تھے 2 دن اس دنیا سے، جمعرات ہو گئے، جمعے کا دن بھی اور ہفتے کا دن بھی، کچھ ہوا؟ ویسا چہرہ تر و تازہ، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ یہ تو یہاں پہ اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے، علماء بیٹھے ہیں کہ جنگی قیدیوں کو رستے میں قتل نہیں کیا جاتا۔ عقبہ بن معیط کو صحابہ پکڑ کر لے جا رہے، کہتے ہیں جی مولوی شدت پسند ہوتا ہے، صوفی بڑا محبت والا ہوتا ہے۔ یہ نئی تعریف آج کل گھڑ رہے ہیں۔ یہ پیر صاحب نمے میں آئے تھے، انہوں نے کہا صوفی، میں کہا حضور کو جلال آتا ہے، تیرا کیڑا صوفی ہے جن کو جلال ہی نہیں آیا؟ میرے آقا مولا نے تو جب عقبہ بن معیط کو جب حضور خطبہ دیتے تھے، حضور تقریر کرتے تھے تو جلال میں آ جاتے تھے کہ ایک تیری کیڑی اصلاحی گفتگو ہے اور کیڑا تو امن سے محبت کی باتیں کرتے ہو کہ تمہیں کبھی غصہ ہی نہیں آیا، تمہارے چہرے پر کبھی غصہ ہی نہیں آیا؟ جب حضور تقریر کرتے تھے تو سنیں حضرت جابر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور جب خطبہ دیتے تھے تو حضور کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اذا خاطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتدت غضبہ۔ یہ واشتدت شدت کے لفظ تو حضور کی تقریر میں آیا۔ تو کہنے مولوی شدت پسند ہوتا ہے۔ آج کل نئی گھڑی جا رہی ہیں، نئے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ راستہ وہی ہے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ بس وہ ہم نے دیکھ لیا، ہمارے بابا جی گئے اور ان کا جانشین بھی جا رہا ہے اور انشاءاللہ تادم مرگ جتنا مرگ، جیسے آج لوگ ہیں نا کہتے ہیں ساڑھا تو تعلق ہی نہیں، لیکن الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ 70,000 جادوگر سجدے میں تھے نا، یہاں تو ایک ملک کے اندر حکومت عمران تھی، اس وقت پوری دنیا کے اندر حکومت فرعون کی تھی، پوری دنیا کے اندر حکومت فرعون کی تھی۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ تم نے اپنے جادوگروں کو جو سجدے میں چلے گئے، کہا کہ اگر تم نے موسیٰ کا ساتھ دیا تو تمہیں میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، تمہیں میں سزا دوں گا۔ تو انہوں نے نہیں کہا کہ یار اب تو دربار فرعون کا باہر نکل کر کہہ دیسی بھئی ایسا موسیٰ دے نال کھلوتے ہیں، ہون کہہ دینے بھی ساڑھا موسیٰ نال تعلق نہیں۔ قرآن کی آیت ہے
سارے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ یہی لکھا ہے، جب ان کو کہا نا فرعون نے میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں سزا دوں گا، انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ فقد ما انت قاد، کہا جو کرنا ہے کر لے، ہم موسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں تم جو مرضی کرنا ہے تم کر لو، ہم سعد حسین رضوی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رسول کی ایک صدا، سرکن سے ملا، سرکن سے ملا، رسول کی ایک صدا، سرکن سے ملا، سرکن سے ملا، گستاخ رسول کی ایک صدا، گستاخ صحابہ کی ایک صدا، لمحہ پا کے چھتر لا۔ انشاءاللہ ہمیں جو ہمارے بابا جی عقیدہ دے کر گئے ہیں نا، ہم اسی پر کھڑے ہیں۔ ہمیں ہمارے بابا جی بتا کر گئے ہیں کہ جب بات بڑوں کی آئے وہاں نہ علم چلانا ہے نہ وہاں تحقیق چلانی ہے، بات بڑوں کی آ جائے تو وہاں ادب کرنا ہے اور سر چھپا لینا ہے بس۔ ہمیں جی مولوی صاحب آپ کے کیا خیال ہے؟ ساڑھا وہی خیال ہے جگہ ساڑھے بابا جی دس گئے بس، ہمیں کوئی نمی تحقیق کی لوڑ بھی نہیں، نازی ہو جائیں علم جانے کہ ہم صحابہ کے گستاخ بن جائیں، اہل بیت کی آڑ میں آ کر ہم صحابہ کی گستاخی کریں، نہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں انشاءاللہ۔ عقبہ بن معیط جس کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں، حضور نے جب دیکھا نا، حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا بھئی یہ وہ ہے جس نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی تھی، حضور جلال میں آ گئے۔ کہتے ہیں حضور کو جلال ہی نہیں آیا کبھی، حضور جلال میں آ گئے، اس کو دیکھ کر اچھا یہ وہ ہے، تو حضور نے اس کو دیکھا نا، حضور جلال میں آ گئے، حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی اتھا آگے لے جانے ہیں جتھے آپ جانے ہیں اتھے جا کے، کہا یہیں اس کو قتل کرو، یہیں پر اس کو قتل کرو۔ وہ رونے لگ گیا، عقبہ بن معیط رونے لگ گیا، حدیث ہے بخاری شریف کی، روتے روتے نا اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ حضور رحمت للعالمین ہیں جناب، یہ بھی حضور کی رحمت للعالمین ہے، حضور اخلاق والے ہیں، یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، کیا کہو گے یہ حضور کا اخلاق نہیں ہے؟ ہاتھ جوڑ لیے اس نے، ہاتھ جوڑ کر رونے لگ گیا، روتے روتے اس نے کہا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا النار، جا تو بھی جہنم میں، تیرے بچے بھی جہنم میں جا۔ یہ بھی میرے آقا کا اخلاق ہے، یہ بھی بتاؤ کہ یہ بھی سیرت ہے۔ جی جناب یہ سیرت ہے، جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف، تو کون ہوتا حضور کے دشمن کو معاف کرنے والا؟ ہمارا کو گریبان پکڑ لے، ہماری ماں کو کوئی گالی دے تو ہم جواب میں اس کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ تم نے میری ماں کے بارے میں بات کی، اور سرکار کی بات ہے تو مولوی صاحب آرام سے بات کرو۔ مولوی صاحب آپ شدت پسندی کرتے ہیں، آپ جی بڑی سخت لہجے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا رب نے ہمیں کہا ہے، تیرے کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں رب نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرے غلام ہیں نا، جو تیرے ساتھ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہوں گے، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے شدت پسند اور سخت ہوں گے۔ رب نے کہا ہے قرآن، میری بات نہیں کہ رب نہ جا کے گل کرو کہ یا اللہ تو مومن دی تعریف کیوں جی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو ہمیں آ کر دین سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ممبر پر کھڑے ہو کے سیاسی گفتگو مولویوں کا کام تو نہیں ہے۔ میں کہ تو ایڈا جڑے دا پتر ہے نا، پتر اتنے کھڑا ہو کے میری آنکھیں چاک پا کے مینوں دین سمجھا۔ مرد کا بچہ ہے بھی وہی جو کھڑا ہو کر ہمیں یہی دین سمجھائے، وہ منافق ہے جو باہر جا کر بات کرے ہیں مولوی ہمیں لگے ہوئے سن، ان کو کیا پتا دین کا۔ یہ کہا بھئی آپ ہو تو یہی کھڑے ہو، ہمیں بتاؤ ہم دین غلط بیان کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے ہم آپ سے 6 کلمے بھی سنیں گے، ہم آپ سے استنجے کا سنت طریقہ بھی پوچھیں گے، ہم آپ سے قرآن بھی سنیں گے۔ تو توڑے تے حکمران کو نہیں آیا کلمہ پڑھا، انہوں خاتم النبیین پڑھنا تو کل اسمبلی میں وہ نہیں پڑھ سکا، پھر اسمبلی کے اندر پھر اسے کہا کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھو، وہ اس نے پھر نہیں پڑھا، اس نے کہا ہاں جی کا لفظ بولتا رہا، خاتم النبیین پھر نہیں ادا کیا۔ اس نے پوری قوم کے منہ کے اوپر تماچا مارا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، کہ جس ملک کے اندر ایسے حکمران ہیں، ان کا ایسی قوم کا حکمران ہے کہ جس حکمران کو خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آیا تھا، اور یہ آخری نبی کے ماننے والے اس کو حکمران بنا کر کھڑے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہے یہ تلخ حقیقت، پوری دنیا کفر کے مقابلے میں ایک جماعت کھڑی ہے، اس جماعت کا نام تحریک لبیک پاکستان ہے۔ ہر وقت سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے وہ جو حدیث پڑھی حضور کا خطبہ کیسا ہوتا تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں جب حضور خطبہ دیتے تھے نا، اذا خاطب احمرت عیناہ، جب بھی حضور تقریر کرتے تھے، جب بھی حضور علیہ السلام خطبہ دیتے تھے تو جلال کی وجہ سے حضرت جابر فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں مبارک جو تھی نا وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ خطبے کے وقت حضور کی آنکھیں جو تھی کیا ہو جاتی تھی؟ سرخ ہو جاتی تھی۔ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز مبارک اور بلند ہو جاتی تھی۔
واشتدت غضبہ، حضور کی تقریر میں سے جاہ و جلال اور غضب نازل ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا باہر لشکر جنگ کے لیے کھڑے، حضور ہمیں جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. ادھر پرچہ کاٹ دیتے ہیں، پرچہ میں کیا لکھتے ہیں؟ مولوی منبر پر کھڑے ہو کر قوم کو اشتعال انگیز تقریر کر رہا تھا اور حکومت کے خلاف ابھار رہا تھا. میں نے کہا یہ تو نبی کا نام ہے، حضور کا نام ہے نبی المحرد. یا ایھا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی مومنین کو کافروں کی گردنیں اتارنے کے لیے ابھاریے. جہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد. حضور کا نام نہیں ہے نبی التعویذ. میں نے پہنا ہوا ہے، ویسے تعویذوں والے ہم ہیں، اے نہ کوئی سمجھے کہ بالکل سے تعویذوں کے خلاف ہاں، لیکن جو بندہ پورے اسلام تعویذ کو سمجھ کے بیٹھ جائے، پورا دین تعویذ کو سمجھ کے بیٹھ جائے، حضور کا نام پھر نہیں ہے نبی التعویذ، تعویذوں والا نبی. حضور کا نام نہیں ہے نبی التسبیح، تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو بندہ پوری تسبیح میں ہی بیٹھ جائے کہ اسلام بھی یہی ہے، نظام بھی یہی ہے، سب کچھ تسبیح میں ہے، تو حضور کا نام نہیں ہے. سن لو نبی التسبیح، تسبیحوں والا نبی. حضور کو میٹھا پسند تھا لیکن حضور کا نام نہیں ہے نبی الحلوہ، حلوے والا نبی. حضور علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ حضور کا نام ہے نبی القتال، کافروں کو قتل کرنے والا نبی. نبی السیف، تلواروں والا نبی. نبی الماحی، کفر کو مٹانے والا نبی. نبی المحرد، جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی. یہ تو حضور کے نام ہے، حضور کا تو نام ہے ہی نہیں کوئی اور. آج آ کر ہمیں کوئی نیا دین سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھ رہے حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا، حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے، اور یہ چمکتا ہوا دین قیامت تک بیان ہوتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، انشاءاللہ رسول اللہ کا دین ویسے ہی بیان ہوگا جیسے 1450 سال پہلے میرے آقا دے کر گئے اور ہمارے بابا جی ہمیں خالص بتا کر گئے. یہ تو حضور کا خود فرمان ہے. حضور ویسے جو بھی فرمان فرما دیں ہمارے لیے حضور کا ہر فرمان آمنا وصدقنا، لیکن حضور نے قسم اٹھائی. حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم. حضور ویسے بھی فرما دیتے، قسم نہ بھی اٹھاتے تو ہم نہ مانتے، لیکن حضور نے قسم اٹھا کر کہا والذی نفسی بیدہ. حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم. جو علماء منبر پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے حق بیان نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کو قبر میں سے باندر اور خنزیر کی شکل بنا کر اٹھائے گا. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہماری شکلیں باندر اور خنزیر کی طرح ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلاموں کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہم انشاءاللہ امین المجاہدین کے قیامت والے دن لائنیں دو ہی لگیں گے. یہ کوئی مت سمجھے کہ تیسری راہ اتنے بھی ہونی ہے، تیسری راہ ادھر تو ہونی نہیں ہے نا. اتنے تسی تیسری راہ کر دے ہو، قیامت والے دن دو ہی لینا، تیسری لائن ہے ہی نہیں. ایک لائن میرے آقا مولا کی، حضور کے پیچھے نبی، صحابہ، تابعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، ممتاز حسین قادری، غازی المدین، امیر المجاہدین. حضور کی نالین کی خاک کے صدقے اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم سے ہم بھی ان کے پیچھے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ بتائیں دوسری لائن ہوگی شیطان کی. ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ممتاز قادری کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا ادھر شیطان کے پیچھے کھڑے ہوں گے نا. مندروں کی تعمیر کرنے والے ادھر کھڑے ہوں گے نا. آسیہ ملونہ کو جو حضور کو نعوذ باللہ گالیاں، ہم ماں کو کوئی گالی دے، ہمارے باپ کے بارے میں کوئی بات کرے، ہم اس دکان سے سودا نہیں لینے جاتے کہ اس نے میری ماں کے بارے میں بات کی، اس کے بعد آج کے بعد میں اس کی دکان پر نہیں جاؤں گا. اور فرانس نے حضور کی گستاخی کی تے یوتھیاں نوں بھی غیرت آ گئی اور نیوزی لینڈ تے میچ ہوتے جنہاں نوں اج تک غیرت نہیں آئی، انہاں دی بھی غیرت جاگ پئی یوتھیاں دی. انہاں نوں غیرت آ گئی کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے میچ نہیں کھیلا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلے بغیر چلی گئی تو انہوں نے غیرت آ گئی. غیرت آتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اب نیوزی لینڈ کا سفیر نکالو. کیا کہتے ہیں؟ نیوزی لینڈ کا سفیر نکالو. اینکر بیٹھ کر اور کوئی یوتھی ہیں نا جڑے بیٹھے ہیں وہاں پر بیٹھ کر ٹی ویوں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اب پاکستان کو جرأت مندانہ فیصلہ کرنا چاہیے.
میں نے کہا جناب میچ کے لیے جرأت مندانہ فیصلہ ہونا چاہیے، کشمیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تم اینکر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو دنیا کرکٹ کو خط لکھنا چاہیے کہ تم ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو تو کھیلتے ہو، ٹھیک ہے، نہیں کھیلتے تو تمہاری ایسی کی تیسی جاؤ۔ میں نے کہا کبھی ایسی کی تیسی تم نے فلسطین کے لیے بھی لفظ بولا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جانتے ہیں؟ کون کون جانتا ہے؟ علماء تو جانتے نہیں، کون انہوں کنجریاں کا نام لما تھا آ جائے، پتہ ہوئے گا کیڑا کیڑا انڈیا کے کنجروں کا نام لو تو آ جائے گا، پتہ ہوگا بھئی وہ کیڑا کنجر کتنے رہتے ہیں، انہیں ہسٹری کیا ہے، پوچھ لو نا محمد بن قاسم کی کیا ہسٹری ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا کسی کو نہیں پتہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں، کس کے؟ امام بخاری کے۔ امام بخاری نے بھی جان دے گا، یہ حقیقت بات ہے، ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کا نہیں پتا، ہمیں انگریز کی تاریخ، ہمیں مسٹر چپس یاد ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی نہیں یاد، ہمیں نیشنل منڈیلا تو یاد ہے، ہمیں طارق بن زیاد نہیں یاد، ہمیں خالد بن ولید کے بارے میں نہیں پتا، ہم صرف نام یاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ بھی تھے، بس ان کے بارے میں پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حنفی کون کون ہے؟ میں ویسے کہتا ہوں اصل حنفی لبیک علیہ ہیں، کیوں جو اسی پوری امام اعظم کی تقلید کر دیں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں کہ ہم نہیں ہیں؟ ان کی جو بات ہے اس کے ہم مقلد ہیں، ان کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ دین کی خاطر جیل میں گئے، 7000 قرآن ختم کیا اپنے جیل میں، 7000 حنفی دے ہوئے، چلو کم از کم 7000 نہیں، 7 قرآن مقاوے نہ جیلے تھے، تکلیف تے پھر پوری ہونی ہے، پکا حنفی تے پھر لبیک علیہ ہیں تے ساڑا قائد یہ امیر المجاہدین ہی ہیں نا۔ بابا جی فرماتے تھے امام اعظم ایسے نہیں بنے، پہلے جیل گئے تو پھر امام بنے، امام احمد بن حنبل نہیں بنے، پہلے کوڑے کھائے دین کی خاطر پھر امام احمد بن حنبل بن گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا نام اس لیے ہے کہ علامہ فضل خیر آبادی بھی اس لیے بنے کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا، سید کفایت علی کافی کا نام بھی آج اس لیے ہے کہ آپ بھی جیل میں گئے اور دین کی خاطر آپ نے جسم پر استریاں بھی چلوائیں، پھانسی کے پھندے کی طرف بھی چل پڑے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی بھی امام ایسے نہیں بنے، پہلے قلعہ گوالیار میں گئے پھر امام بنے، اور امیر المجاہدین بھی امیر المجاہدین ایسے نہیں بنے، پہلے گئے وہاں پر جا کر پھر امیر المجاہدین بنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، آج لوگ جیسے ہمیں کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں مولوی صاحب قرآن آپ کا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے، رب آپ کا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے، رسول آپ کا بھی وہی ہے ہمارا بھی وہی ہے، کلمہ آپ بھی وہی پڑھتے ہیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، حدیث آپ کی بھی وہی ہے ہماری بھی وہی ہے، نماز ہم بھی وہی پڑھتے ہیں آپ بھی وہی پڑھتے ہیں، ساڑھے گھر کدی کیوں نہیں ہے پولیس کا ڈالا، ساڑھے گھر ہر ویلے ڈالے کیوں آنے؟ ایدہ فرق کے دسو، میں آگے فرق تے میں دساں گا تو شاید غصہ ہو جائے گا، میں علامہ اقبال کی نو دس دینا تے حضرت عبداللہ بن مبارک دے زبانی دس دینا تے نو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں کہتے لفظ بھی ایک ہیں، قرآن کے لفظ بھی ایک، کلمے کے لفظ بھی ایک، اذان کے لفظ بھی ایک، ہر چیز کے لفظ ایک ہیں۔ کہتے الفاظ و فرق ہے، آپ کے گھر پولیس کے ڈالے آتے ہیں ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ آپ سے بڑے خوش قسمت تو پھر ہم لوگ ہیں یا ساڑھے بڑے ہیں، ساڑھے پیر صاحب ہیں، دیکھو ان کے پاس تو ساڑھے کول بھی روزانہ آدھی دیسی مرغے بھی کھانے ہیں، سب کچھ کھانے ہیں، سانو تے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو انو کیوں آندی ہے؟ میں نے کہا یہی بات حضرت عبداللہ بن مبارک کو آ کر ایک بندے نے کی، کہا حضور سال کو رہا کرو، سائد ہمارے کو رہا کرو، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا، قائد ہمارا چھوٹے گا، قائد ہمارا چھوٹے گا، دین آیا، دین آیا، محمد عربی کا دین آیا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ قصور کے اندر ایک بچے نے مجھے فون کیا، 11 سال کا بچہ، اس کا نام توصیف، میرے پاس موبائل میں نمبر اس کا سیو ہے، مجھے کہتا شاہ صاحب میں روزانہ آپ کو کم از کم اور نہیں تو 2-3 دن بعد میرے سے بات کیا کریں، میں کہ کیوں خیر ہے؟
کہتے ہیں میں نے لبیک جوائن کر لیا، تو بات کیا کریں آپ؟ میں نے کہا اچھا. کہتا ہے شاہ صاحب میں نے کہا چھوڑا کیوں ہے تو نے؟ کہتا ہے جب سے اس نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بچوں کو بھی غیرت آئے نہ آئے تو پھر بڑی بڑی قسمت کی بات ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو نہ آئے، دین کے نام پہ کھانے والوں کو نہ آئے، دین کے نام پہ آستانے بنانے والوں کو نہ آئے، یہ قسمت کی بات ہے. مجھے کہتا ہے شاہ صاحب ہر ہفتے کے ایک دن کسی دن جمعرات کو خاص کر، نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور میں اپنے دوستوں کو ملا کے، اس کے دوست کتنے بڑے ہوں گے؟ 11 سالہ بچے کے 8 سال 9 سال 10 سال 11 12 سال کے بچے ہوں گے. کہتا ہے میں ہر ہفتے میں ایک دن ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی گلی کے اندر نکل کے فرانس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں. میں کہ 11 سالہ بچے کو غیرت آ گئی اور رسول اللہ کے نام پہ کھانے والوں کو کبھی غیرت نہ آئی، حضور کے نام پہ مدینے کی ریاست کا نام لینے والوں کو کبھی غیرت نہ آئی، ریاست مدینہ کے نام لینے والوں کو کبھی غیرت نہیں. یہاں وہ کہتا ہے کہ جناب اب یہاں پر عیسائیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، یہودیوں کی تعلیم ہونی چاہیے، اور جو قرآن والے ہیں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ مدرسے بند کر رہے ہیں، مسجدوں کے سپیکر اتار لیے، مسجدیں بند ہو گئی. کرونا کی بیماری میں آیا تو مسجد نبی میں سے انہوں نے قرآن بھی اٹھا لیے کہ نعوذ باللہ اب قرآن میں بھی کرونا آ گیا. مسجد نبی بھی بند ہو گئی. حضور نے تو فرمایا جب دجال آئے گا نا ہم نہ اللہ کے گھر میں جا سکے گا نہ ہی مسجد نبی میں. تو دجال جیسا فتنہ نہیں جا سکے گا تو کرونا کیسے چلا گیا مسجد نبی میں؟ اور ادھر بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اور اب سے تجھے امید ہی نہیں رہی. نہ ہو نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اقبال کہتا ہے امید ہی تو ہے، اسی امید پر تو بندہ پھانسی کے پھندے پر بھی کھڑا ہو. اگر بندے کو یقین ہوگا کہ رب بچا لے گا تو وہاں پر بھی رب بچا سکتا ہے. لیکن جب یقین ہی نہ ہو تو پھانسی کے پھندے نہ ہی گیا ہوئے تو جیل چی موت آ جاتی ہے. ویسے ہی ہارٹ اٹیک نہیں آیا نذیر احمد چوہان نو، پی ٹی آئی دا ایک دن جیل گیا، مجاہد ختم نبوت بنا پھرتا تھا، ایک دن جیل پاتا تو دوسرے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا. میں نے کہا وہ اور ہیں، اور جن کو بابا جی تیار کر گئے وہ 6 مہینے سے جیلوں میں بیٹھے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک شخص نے آ کر کہا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میدان جہاد میں؟ تاجدار تصوف کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا لقب ہے تاجدار تصوف حضرت عبداللہ بن مبارک ہے. کیا ہیں؟ تصوف کے تاجدار. ہمیں آج تک تصوف کی نئی تعریف ہے. اس تصوف کے تاجدار کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک. اور وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ میدان میں جہاد کر رہے ہیں تلوار اٹھا کر. تاجدار تصوف. آپ کو آ کر ایک شخص نے کہا، اس نے کہا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں تلوار اٹھا کر کیا کر رہے ہیں؟ نہ روٹی اچھی، دشمن سر پر کھڑا ہے، نہ سونا اچھا، مٹی مٹی یہاں پر. آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہاں بیٹھے ہیں حرم کعبہ کے اندر فضیل بن ایاز جو دن رات رہتے بھی ادھر ہیں، طواف کعبہ کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زمزم پینے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں ادھر پڑھتے ہیں. آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں دیکھو حرم میں بیٹھے ہیں، اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے قلم اٹھا کر شعر لکھ کر حضرت فضیل بن ایاز کو بھیج دیا. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کھول کر پڑھا لکھا ہوا تھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انك في العبادة تلعب من كان يخزب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فرمایا حرمین کی عبادت گزار جناب کبھی آپ کو موقع ملے، کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس عبادت کو چھوڑ کر ہمارے پاس بھی آنا. ہمارے پاس میدان میں بھی تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم اذکار کرتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، آپ بھی تو وہی کرتے ہیں، آپ کے پاس کھلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کبھی آپ کو موقع ملے تو فیض آباد بھی آنا. ہم بھی یہی کہتے ہیں کبھی موقع ملے تو یتیم خانہ چوک بھی آنا، جامع مسجد رحمت للعالمین بھی آنا. آپ کو پتہ لگے گا کیا کہا. فرمایا جناب کبھی موقع ملے تو کعبے کو چھوڑ کر میدان جہاد میں آنا، آ کر ہماری عبادت کو دیکھنا. اگر فضیل بن ایاز آپ ہماری عبادت کو دیکھ لیں تو جو عبادت آپ کر رہے ہیں تو اس عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھیں گے. نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کر لینا، یہ کون سی عبادت ہے؟ اصل تو عبادت ہے ظالم کی آنکھ میں آنکھ ہے اللہ. اصل تو عبادت ہے کفر کے سامنے تلوار اٹھا کر کفر کو للکارنا. آپ نے فرمایا من کان یخذب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. فرمایا جناب آپ تو حرم کعبہ میں بیٹھ کر روتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہاتے ہیں، آنسو بہا کر رو رو کر گناہوں کی وجہ سے اپنی داڑھی تر کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آنسوؤں سے
داڑھی تر کر دیتے ہیں، آپ رو رو کر داڑھی تر کرتے ہیں آنسوؤں سے۔ جناب کبھی آپ کو موقع ملے تو ہمارے پاس بھی آنا، آ کر میدان میں ہمیں دیکھنا، ہم اپنی گردنیں کٹوا کر اپنے خون سے جسم تر کر دیتے ہیں۔ فرمایا جناب جب آپ اس دنیا سے جائیں گے جتنی مرضی عبادت کر لیں، جتنی مرضی عرصہ وہاں رہ لیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو لوگ کپڑے اتار کر آپ کو ننگا کر دیں گے، آپ کو غسل دیں گے، آپ کو پاک صاف کریں گے، پھر آپ کو کفن پہنا کر خوشبو لگا کر قبر میں بھیجیں گے۔ کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس آنا۔ حضور نے فرمایا شہید اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل نہیں دینا، شہید کو ایسے ہی آنے دو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کبھی موقع ملے تو فیض آباد میں شہیدوں میں بھی یاد کرے ہو۔ آگے آخری بات آپ نے کیا کی، حضرت عبداللہ بن مبارک نے آپ نے فرمایا جناب آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، جتنے مرضی ذکر کر لیں، جتنی بار مرضی درود پڑھ لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی طواف کر لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، جتنے مرضی حج کر لیں، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے وصال فرمائیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ مردہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ جس مرضی مقام کو پہنچ جائیں گے، جب آپ وصال فرمائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ مردہ ہے۔ کبھی موقع ملے ٹائم ملے تو ہمارے پاس بھی آنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کہا ہمیں رب نے مردہ کہنے سے منع کیا، رب نے کہا شہید زندہ ہیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ جب یہ شعر پڑھے نا حضرت فضیل بن عیاض نے تو رونے لگ گئے اور روتے روتے تلوار لے کر میدان میں آ گئے اور آ کر حضرت عبداللہ بن مبارک کو پھر حدیث سنائی۔ آپ نے فرمایا مجھے آپ کے یہ شعر پڑھ کر حضور کی حدیث بھی یاد آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک عمل ایسا بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور مجھے مجاہد کے برابر ثواب مل جائے، مجاہد کے برابر میں پہنچ جاؤں، مجاہد کے برابر مجھے مقام مل جائے۔ میرے آقا مولا نے فرمایا اے میرے صحابی بتاؤ آپ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ کوئی پڑھ سکتا ہے آپ میں سے؟ 5 وقت کوئی نہیں پڑھتا تھے، رکے نمازیں کیسے پڑھے گا؟ صحابی رسول کو حضور نے کہا بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، اتنی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے رکھوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا کہ بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھو، بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھو، مجاہد کے برابر کبھی ثواب نہیں مل سکتا۔ ہم بھی یہی کبھی ہاتھ کڑی نہیں لوائی مقام مجدد پاک کا، دین کی خاطر کبھی تو جیل میں نہیں گیا، دین کی خاطر ظالم کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی، حق بات کبھی نہیں کی، اور مقام غوث پاک کا جس سے پوچھ لو اس کے پیر کا مقام غوث سے تو نیچے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے، مجدد سے نیچے کوئی ٹھہرتا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجدد پاک تو قلعہ گوادیار میں چلے گئے، 40 پہلوانوں نے مل کر مجدد پاک کی گردن جھکائی، 40 پہلوان مل کر بھی امام ربانی کی گردن نہیں جھکا سکے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ 400 سال پہلے حضور غوث اعظم نے جبہ مجدد پاک کے لیے بھیجا تھا۔ وہ جبہ مجدد پاک کا پاس جب تھا نا تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا اے رضا یوں نہ بلک تو نہ ہو جید تو نہ صحیح، سید جید ہردہ ہے مولا تیرا، کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور کے غوث اعظم کا ہمارے پیچھے ہاتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتا دوں، سندھ کے اندر میں گیا تو وہاں پر ایک شاہ کراچی کے اندر تو مجھے ایک شاہ صاحب نے کتاب دی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، شاہ صاحب فرماتے ہیں ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ دریائے سندھ پر کھڑے تھے، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پالکی کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ سوار ہیں اور بہت سارے اولیاء کرام ان کو اڑا کر پنجاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ جو پالکی کے اندر بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ تو کہنے انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جو پالکی کے اندر بیٹھے ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو ختم نبوت کے پہرے داروں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو اسے 11ویں پکا کے ساری زندگی 11ویں کھانی ہے تو حضور غوث اعظم دی ختم نبوت آپ حضور کی مدد کے لیے نہیں نکلے تھے؟ جب عیسائی نے آ کر للکارا کہ ہمارے نبی کی شان آپ کے نبی سے زیادہ ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ نہیں آیا، حضور غوث اعظم میدان میں آئے، کہا فرمایا یہ نہیں کہا بھی صوفی لوگ ہیں ساڑھے نال مناظرہ کر لے، تو حضور ایک بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، فرمایا وہ میرے آقا مولا کی شان ہے تو وراول مرا مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ سب سے پرانی قبر پر لے کر گئے اور اسے کہو جو دنیا میں کرتا تھا نا میراثی تھا۔ حضور غوث اعظم نے کہا قم باذنی، یہ نہیں کہا قم باذنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، کہا قم باذنی میرے حکم سے کھڑا ہو۔
وہ جو دنیا میں کرتا تھا وہی کرتا کرتا قبر میں سے نکلا. جڑا بلے دے نعرے لاندا ہے قبر وچ وہی نکلدے لاندے لاندے نکلنا ہے. بلہ آیا نال فرشتے چھتر بھی مار دے آڑے ہونے. وہ کہے گا شیر آیا تے نال چھتر بھی, کوئی کہے گا تیر آیا تے نال چھتر بھی. ایسی قبر وچ نکلیں گے کہوں گے لبیک ہمیں امن کا درس کوئی نہ دے, ہمیں اخلاق اگر کوئی نہ سمجھائے. ہم سے بڑا کوئی اخلاق والا بھی نہیں, ہم سے بڑا تحریک لبیک یا رسول اللہ بڑا کوئی پر امن بھی نہیں. تم نے ہمارے ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا, پھانسی پر لٹکایا, 60 سے 80 لاکھ لوگ جنازے میں آئے. بتاؤ پاکستان کا ہم نے پتہ بھی توڑا, یہاں بے نظیر مری تو پورا پاکستان جلایا گیا, بسیں جلائی گئی, نہیں چلی. 126 دن دھرنا دیا عمران نے, پی ٹی وی پر حملہ ہوا, پاکستان میں جلاؤ گھیراؤ کیا گیا, نہیں ہوا. لیکن ممتاز قادری کا جنازہ ہم نے پر امن رہتے ہوئے, پاکستانی کا ثبوت, پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پر امن طریقے سے گھروں کو واپس گئے نہ گئے. پھر فیض آباد میں ختم نبوت پر غداری تم نے کی, ہم نے نہیں کی. غداری تم نے کی. ریاست مدینہ اور حضور کے نام پہ بڑھنے والے اس پاکستان کے اندر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ تم نے ڈالا. ہم صرف اس کے لیے پوچھنے کے لیے ہمارے بابا جی فیض آباد گئے کہ تم نے حضور کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کیوں کی؟ تو تم نے شہر بھی پھینکے, گولیاں چلائیں, 8 جوان ہمارے شہید کر دیے. جرم یہی تھا کہ ہم کہہ رہے تھے تاجدار ختم نبوت, گولیاں چل رہی تھی. جرم یہی تھا کہ ہم کہہ رہے تھے لبیک یا رسول اللہ, سامنے گولیاں چل رہی تھی. پھر بھی ہم نے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, ختم نبوت پر پہرا دیا, پر امن طریقے سے گھروں کو پھر واپس آ گئے. پاکستان کا پتہ توڑا, کوئی نقصان نہیں ہوا. ختم نبوت پر پہرا دے کر ہمارے بابا جی, پولیس والوں کو کوئی مارتا بھی تھا تو بابا جی کہتے تھے نہیں نہیں یہ اپنے بچے ہیں ان کو چھوڑ دو. پھر ہمارے بابا جی کا جنازہ ہوا, کروڑوں میں لوگ آئے, آئے نہیں آئے, کروڑوں میں لوگ آئے. ہم چاہتے اس وقت کچھ کر سکتے, انقلاب آ سکتا, اسی چلے جانے سانو حکومت دو. لیکن ہم نے پھر بھی نہیں, ہم نے قانونی طریقہ جو ہم نے کہا پاکستانی ہمیں جو طریقہ ہے اسی طریقے سے آئیں گے. ہمارے قائد نے کہا, کروڑوں میں لوگ آئے, ہم نے پاکستان کا پھر بھی پتہ نہیں توڑا, پر امن طریقے سے جنازہ پڑھ کے سارے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. پھر معاہدہ تم نے کیا, ٹی ویوں پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ ہم فرانس کا سفیر نکالیں گے جس نے حضور کی گستاخی کی. تم نے وعدہ کیا, پھر وعدہ کو نبھایا نہیں. پھر ہمارے قائد کو تم نے گرفتار کیا, 27 جوان پورے پاکستان کے اندر تم نے شہید کیے. ہم نے پھر بھی پاکستان کا پتہ نہیں توڑا, تمہارے ساتھ پھر معاہدہ ہوا, ہم نے پھر اس معاہدہ تمہارے ساتھ کر لیا. ہم نے کہا نہیں ہم پاکستانی, ہم نے رہنا ادھر ہے, ہم نے کوئی پاکستان کا نقصان نہیں کرنا. ہم نے معاہدہ کر کے پھر واپس آ گئے. تم ہمیں 6 ماہ ہونے والے ہمارے قائد کو تم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. قصور کوئی بھی نہیں ہے, قصور صرف یہی ہے کہ تم بھی کہتے ہو نیوزی لینڈ کا سفیر میچ کے لیے نکالو, وہ تمہاری میچ کی غیرت ہے. لیکن ہم اپنا ایمانی تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ فرانس کا سفیر نکالو. تم نے نہیں نکالا, تم نے ہمارے قائد کو 6 ماہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے. قصور کوئی نہیں, قصور صرف یہی ہے کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا. قصور صرف یہی ہے من سب نبی فقتلوہ. اور یہ قصور تو بابا جی فرماتے تھے یہ اگر دہشت گردی ہے تو یہ دہشت گردی ہم سب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. تم نے سب کچھ کیا, ہمارے جوان شہید کیے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا. 6 ماہ ہو گئے, تم اپنا معاہدہ پورا نہیں کرے, ہمارا قائد جیل کے اندر ہے. پھر بھی ہم نے پاکستان کو کوئی نقصان کیا. 14 اگست کو ریلی ہوئی, ایک ریلی کا سرا بابا جی امیر المجاہدین آپ کی مزار مبارک پر تھا, اور ایک اس ریلی کا سرا حضور داتا علی حجویری گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما, ایک سرا ادھر تھا. ہم چاہتے اس وقت بھی کر سکتے تھے کچھ, لیکن ہم نے پھر پرامن طریقے سے اپنی ریلی نکالی, اور جو ہم نے اعلان کیا اسی پر عمل کیا, پرامن طریقے سے واپس آ گئے. پھر ہمیں اگر کوئی امن کا درس نہ دے, اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جاگ اٹھے ہیں دیوانے, دنیا کو جگا کر دم لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. انشاءاللہ مرنا عزت سے ہے. ہم غیروں سے فریاد نہیں کرتے, ہم امریکہ کے پاس نہیں جاتے, ہم ادھر ہی انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے ساتھ پاکستان میں نظام مصطفیٰ لائیں گے انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوا کریں. یار ہمیں 3 سال سارے ہوئے, 3 سال تحریک لبیک پاکستان کو ہوئے, رجسٹر ہوئے 2018 میں ہم رجسٹر ہوئے نا. 3 سال ہوئے, 18 سے 19 تک 1 سال, 19 سے 20 تک 2 سال, 20 سے 21 تک 3 سال.
3 سالوں میں ہم نے پوری دنیا کے کفر کو دے پاکستان دے سارے سیاسیوں کو لایا نہیں لایا؟ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا. 3 سالوں میں یار آپ کو رب کتنے اوپر لے گیا حضور کی برکت سے, بابا جی کے اخلاص کی وجہ سے. آپ کارکنوں کا اخلاص ہے جو آج جماعت اتنی پر, یہ اخلاص کی برکت ہے. یہ ہمارے کارکن اخلاص غریب ہیں, بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, مانگ کر پہنچتے ہیں, سب کچھ حضور کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ پریشان بھی نہ ہوا کریں, اپنے رب پر اور اس کے حبیب پر بھروسہ رکھیں اور بابا جی امیر المجاہدین کی نگاہ پر بھروسہ رکھیں. انشاءاللہ بابا جی فرماتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ایک پلڑا ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا پلڑا خود سرکار کے ہاتھ میں ہے. ابھی تحریک کو کچھ ہو سکتا ہے؟ بس اس پر بھروسہ رکھیں, اس کے بھروسے پر ہم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر لائیں گے ہم انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا. بابا جی فرماتا تھا امام ربانی مجدد الفسانی, جب آپ کا جہانگیر مرید ہو گیا تھا, بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا, تو اس نے ظلم و ستم آپ پر کیے, تو اس نے کہا حضور آپ تو قیامت والے دن جنت میں حضور کے صدقے چلے جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا؟ آپ تو چلے جائیں گے. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلا کیا نا, اللہ اور اس کے رسول نے میرے اوپر کرم کیا, تیرا ہاتھ پکڑ کر میں تجھے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. بابا جی فرماتے تھے یار میں تو گناہ گار ہوں, لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو میں نے ان کی حضور کی عزت و ناموس کے پر پہرا دیا ہے, اگر اس کے بدولت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر بھی بڑوں کے صدقے کرم کر دیا, حضور کی نالین کی خاک کے صدقے کرم ہو گیا, تو میں بھی سارے لبیک والوں کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر جاؤں گا. آپ پریشان نہ ہوا کریں, اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیں, انشاءاللہ آج نہیں کل ہمارا قائد آئے گا. باقی آخری بات, باقی جڑے بہ کے ہنس دیں نا, ہنس دیں, دند کر دیں, اور جو انہیں دی اوقات ہے نہیں, آپ کے ساتھ پان کی دے انہیں دی اوقات نہیں. ہم کسی کے وہ ہے کانے, اصل میں وہ ہے چیئرمین کا کانا, کوئی ہے کونسلر کا کانا, کوئی ہے MNA کا کانا, کوئی ہے MPA کا کانا. ہم کانے کسی کے نہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اب کانا تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا, ہم بات کر سکتے ہیں, اس لیے وہ بات تو کر نہیں سکتے. پھر بیٹھ کر دانت نکالتے ہیں, مولوی کہنے لگے. پھر جب ہم پکڑے جا رہے ہو نا, ہمارے گھر میں پولیس آئے, تو پھر وہ لوگ کے بیٹھتے ہیں مولوی بڑیاں گلاں کردا سی, اج دا کیڑا مٹھا ہوئے گا. میں کہ پتر ساڈا تے پھانسی دے پھندے دے بھی نہیں مٹھا ہونا, لیکن ایک گل ضرور یاد رکھی, قیامت والے دن فرشتے جدوں تینوں جہنم میں لے کے جا رہے ہون گے نا, تو تے لوگ لوگ کے ویکھنا, اسی سینہ چوڑا کر کے ویکھاں گے. بس اج تیرا کیڑا مٹھا بس آخری بات اور نے کہہ دیا ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ہماری مائیں بھی اپنے بچوں کو دلیر کریں. بابا جی فرماتے تھے نہیں ہوتا بچے ہو باہر نہ نکلے ہو, مولوی نہ نکل گئے تھے, حالات بڑے خراب ہیں, توڑا کی بنے گا. حضرت ام عمارہ نے اپنے بچے کے ہر چیز پہ کہا, حضرت حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرت حبیب بن زید حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے ثم قطع عضواً, آپ کہے کہ عضو کاٹا گیا, یہاں سے ہاتھ کاٹا, ایک ہاتھ کے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھ دیے, پھر دوسرا ہاتھ کاٹ کر یہاں تک کاٹ دیا, پھر ایک ٹانگ یہاں تک کاٹ دی, پھر دوسری بھی, پھر آپ کا ناک بھی کاٹ دیا, کان بھی کاٹ لیا, پھر آپ کو گرم پانی میں ڈالا. پھر اس نے پوچھا مسلمہ قذاب نے, اس نے کہا جانتا ہے میں کون ہوں, مجھے مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو صرف رسول اللہ ہی ہے. آپ کی جان چلی گئی. یہ خبر آپ کی اماں جان, مائیں یہ تھی, مائیں یہ تھی. ماں وہ نہیں ہوتی کہ بچے کو کہے بچے حضور کے دین مولویوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ویسے یہ بات کیا ہے بیٹا, اب تو نے داڑھی رکھ لی ہے اور تو مولوی بن گیا. میں کہ الحمدللہ سانو مان ہے داڑھی اٹھے, اسی بازار جائیے نا, بازار تے پگڑی بھی ہوے داڑھی بھی ہوے, تے سامنے عورتاں آ رہی ہیں, پردہ نہ کیتا ہویا ہوئے, سانو ویکھ کے پردہ کر لیں گے. انہوں نے پتا ہے کہ سامنے مرد آ رہا ہے, انہوں نے پتا ہے جوان آ رہا ہے, باقی تے پھر وہ کہنے ساڑھے سڑے انہوں نے ٹھیک کرنا. بس اتنی بات ہے, ہم اعتراض کسی پر نہیں ہے, ہم حضور کے اس غلام کے بھی غلام ہیں جو رسول اللہ کی عزت پر پہرے دیتا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو مذاق اڑائے داڑھی والوں کا, اس کے لیے جواب ہے. ہم حضور کا جو غلام ہے جس نے حضور کی عزت پر پہرا دیا ہے, فیض آباد کیا, یتیم خانہ چوک کیا, اس کی داڑھی نہیں ہے, چاہے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے,
وہ اٹھ کر مجھے کہے شاہ صاحب یہ لو میری جوتی اٹھا کر سر پر رکھو، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں اس کی جوتی سر پر بھی رکھوں گا، چوم بھی لوں گا. ہمارا معیار ہے یہ، ہم اپنے کارکنوں کی عزت کرتے ہیں، اس کارکن کی جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے. باقی جڑا کوئی سمجھتا ہے میں چودھری ہوں میں فلانا میں پیرا، میں کہ چودھری صاحب او ملک صاحب او پیر صاحب او وڈیرے صاحب او سردار صاحب تسی تے دھوبیاں کینوں کاٹر نوں مایا لوا کے پاندے ہو، اسی جنہاں دا کام کردے ہیں سانوں روز نواں پکانا. تو سانوں لگا سمجھدا ہے، تو سانوں لگا تو او ہور مولویاں جڑے تواڈے کہانی ہونے، اسی کسی دے کہانی نہیں، اسی رسول اللہ دے غلام ہاں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمدار کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے سر اٹھا کے جیے. حضرت ہمارا حضرت ابی بن زید کے اماں جان تک خبر پہنچی نا کہ آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حضور کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر آپ کے بیٹے کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیا انہوں نے، پھر گرم پانی میں ڈالا، آپ تڑپ رہے تھے، پھر بھی کہا حضور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں. حضرت ہمارا نے یہ نہیں کہا ہو میرے بچے نالکی بن گیا، ہائے میرا بچہ لٹا گیا. حضرت ماما تو یہی کہنی ہے نا، مائیں تو وہ تھیں 20-25 کلو دیسی گھی کھانے تے جڑے جمدے ہون تے آئے برگر شوار میں تے لیکٹوجین تے میجی پھر پاؤڈر پی کے تے کون دا رہنما بھی پاؤڈری ایویں ہی ہے نا. وہ کہتے ہیں افیون کی کاشت ہوگی پاکستان میں، بزدار کہتے ہیں پاکستان میں شراب کی تجارت ہوگی. یہ سوچنا تو آپ کو ہے نا کہ آپ کن لوگوں کو اوپر بٹھا کر بیٹھے ہیں. ہمارے تو بڑے وہ تھے، خدا کی قسم ہمارے بزرگ سر پر پگڑیاں ایسے انہوں نے چادریں رکھی ہوئی، دور سے پتہ لگتا تھا محمد عربی کا شیر آ رہا ہے. صبح صبح اٹھتے کہ گھر میں 50-50 100 گھر میں لوگ رہتے ہوتے تھے، بزرگ اٹھتے تھے صرف آواز لگاتے تھے اٹھو نمازیں پڑھو، سارے اٹھ جاتے تھے. قرآن کی تلاوتیں ہوتی تھی، روٹی کی کمی نہیں ہوتی تھی. آج 100 کمانے والے اور روٹی پوری نہیں ہوتی. حضرت ہمارے بات لمبی ہو رہی ہے. حضرت ہمارا تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ روئی نہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے بیٹے کی مجھے ماں بنایا جو حضور کی ختم نبوت کی خاطر اپنے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کروا دیا لیکن حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا. مائیں تو یہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی یہ تھی کہ حضور کے نام پر کٹ جانا ہے لیکن حضور کے نام کے ساتھ غداری نہیں کرنا. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس انگریز کے پیچھے لگا رہے ہیں، ہم مسٹر چپس یاد کروا رہے ہیں. ہم رسول اللہ مائیں خدا کی قسم میری نانی ماں ابھی بھی زندہ ہے. میری نانی ماں مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں بابا فرید کے واقعات سناتی تھی. آج تو بابا فرید نے گلا بھی نہیں رہی ہیں، داتا صاحب کی باتیں سناتے تھی. مائیں وہ بچوں کو یہ کہا آج جو ہو رہا ہے وہ ساروں کو پتہ ہے، بچے کو کارٹون لا کے دیتے رہتے وہ پھر نچن ٹپن دے فلانا دے ٹیرا دے پھر اولاد بھی ویسی. اس لیے آج آپ کھڑے ہو حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو، تحریک لبیک رسول اللہ کا ساتھ دیں. ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خواجہ حسین رضوی کا دست بازو بنے، ان کا ساتھ دینے وہ آئیں گے جو ایک گل ہونا ضروری یاد رکھنا، جو کشمیر آن نا تے منظر لاہور کنوں بھی اگلا ہونا چاہیے. دنیا دیکھے ایک 27 سالہ نوجوان کی قیادت کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت ہمارا قائد آئے نا جب تو آپ نے نکل کر بتانا ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے. انشاءاللہ ہمارا قائد آج نہیں کل آنا ہے. پتر تسی جتنے مرضی کر لو، تسی سارے تماشے لوگ کے دیکھو، اسی تھوڑے تماشے سینہ چوڑا کر کے دیکھا گے. ٹینشن نہیں، انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا. ایسا بھی وقت آئے گا کونوں مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ریکی پھر کدی سنا دیں گے ہن لمبی پھر او دے سریکی علاقے دی مزہ آندا ہے. ہن میں بولاں تے سارے چپ ویسے ہی کر کے بیٹھے ہو، سریکی بولاں تے میں ویسے پریشان ہوں سمجھ آتی پئی ہے کہ نہیں آتی. چلو میں آپ کو بس سریکی شعر سنا دیتا ہوں. ہمارا جینا مرنا رسول اللہ کے لیے، ہماری نمازیں بھی حضور کے لیے، ہمارے روزے بھی حضور کے لیے ہیں، ہمارے حج بھی حضور کے لیے، ہمارے سب کچھ حضور کے لیے ہے. ہمارے علاقے کے شاعر نے ترجمانی کیا خواجہ غلام فرید نے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تم. یار ہمارا حضور سب کچھ حضور ہیں. اسی حضور دی وجہ تو سارے نمونے ہیں. ہمیں بابا جی یہی بتا کر گئے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تم، میرا یار بھی تم، میرا دین بھی تم، ایمان بھی تم، میرا ساول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تم، میرا جسم بھی تم، میرا روح بھی تم، میرا قلب بھی تم،
जिंद जान भी तू, मेरी ज़ोहद इबादत ताअत तक़वा इल्म भी तू, इरफान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, विजदान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीक़त शेख हक़ाइक़ दान भी तू, मेरी मेहंदी कज्जल मुसाक भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू, मेरा अव्वल आखिर अंदर बाहिर ज़ाहिर ते पिनहान भी तू, जे यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू सुल्तान भी तू। बस खाजा हुण बाद को फतवा ना ला देवे भी मौलवी कह रहे थे बीड़ा कौन, ये भी कुछ गाल है। हुण मौलवी बीड़ा हुजूर को कह रहा था, नहीं खाजा साहब फरमाते हैं लोगों को बीड़ा रखकर मजा आता है, लोगों को सुरमा लगाकर मजा आता है, लोगों को मेरे मेहंदी, किसी को मेहंदी लगाकर, किसी को कज्जल लगाकर। हुजूर जब हम आपका नाम लेते हैं तो हमें हर चीज़ का मजा आ जाता है, हमें किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें जब आपका इश्क मिल जाता है तो फिर हर चीज़ का मजा हमारे पास आ ही जाता है। बस हमारा सब कुछ हुजूर है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो वादे किए हैं मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बरना मैं पहले दुआ मांगते थे कि अल्लाह जी शाम कश्मीर फ़लस्तीन मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। गैबी मदद तो नहीं आ रही, आई है, बैठ रहे अब नारा लवाना बैठ के नारा लवाना फिर जाना है। ये बिजली ने आपको तंग किया तो फिर आपने भी इन्हें करना है ना, टेंशन नहीं लेनी। बताएं हमने ये दुआएं मांगी गैबी मदद फरमा, आई, लेकिन अब मैंने भी दुआ चेंज कर ली। मैं कहता हूँ या अल्लाह बर्मा शाम कश्मीर फ़लस्तीन इराक़ चाइना भारत जितने मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं या अल्लाह हमें उनकी मदद की ताकत अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की ताकत अता फरमा, हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा, पाकिस्तान के इस्लाम के दुश्मनों की नस्लों को भी बदबूदार फरमा। या अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद फरमा, पाकिस्तान को तासुब है क़यामत सलामत रख, हमारे कायद को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमा। अब आखिर में आप सब ने बैठ कर जोरदार नारा लगाना है, ए भी हिले, भी पता लगे कि यार शेर हैं, पता लगे मोहम्मद। गला वैसे उसका ही खराब होता है जिसका अंदर खराब होता है। हुजूर के नाम से गला कहता है और जोर ला यार, मैंने भी मजा आ रहा है, ऐसा जोर है, नारे तकबीर, थोड़ा जी और जोर ला, ऐसे नहीं जवान मानो वैसे भी तहरीक है, बैठ के बैल लगाना, बैठ के जोर लाना। मैं कह नहीं खड़ा होकर नहीं, बैठ के जोर लाओ, पता लगे से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे होशिया, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसबन विजन, मनसबन विजन, मनसबन विजन, मुस्ताक़े रसूल की एक सदा, मुस्ताक़े रसूल की एक सदा, मुस्ताक़े सहाबा की एक सदा, मुस्ताक़े सहाबा की एक सदा। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या, आया 2 मिनट आपने 2 मिनट पूरे आंखें बंद करके हुजूर के रोजे को सामने रखकर अर्ज करनी है, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूलल्लाह आप करम फरमाएं, हमें साबित कदम रखें, हमें इस्तिकामत अता फरमाएं। हुजूर आप अपनी निगाह फरमाएं, हमें दुनिया कुफ्र का मुकाबला करने की तौफीक और ताकत अता फरमाएं। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, 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 लब्बैक या रसूलल्लाह। इस रबियुल नूर शरीफ के महीने के सदके, हुजूर के सदके, हुजूर की आबरू के सदके, हुजूर की काली जुल्फों के सदके अल्लाह हमारे कायद को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह बुलंद करे।
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا حساب الميزان۔ یا اللہ آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ آج کی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ذریعہ بخشش بنا، بالخصوص ہم سب کے لیے آج کی اس محفل کو ذریعہ ہدایت بنا۔ حضرت قبلہ پیر سید احمد شاہ صاحب آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جنجوعہ برادران، دیگر دوست احباب، جتنے بھی سنگی ساتھی جن نے اس محفل میں کسی حوالے سے حصہ ڈالا، تعاون کیا، دعا کی کامیابی کی خاطر، یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر، حضور کی ختم نبوت کی خاطر فعال کردار عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر زندگی اور غلامی رسول کے اندر موت بھی نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل پیرا ہو کہ ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دوست احباب، بزرگ، نوجوان اور ہماری مائیں بہنیں، یا اللہ جس کسی کی کوئی بھی مصیبت ہے، یا اللہ سب کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ درد، قرضہ، آفات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے ساتھ دور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا صدقہ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما، اور بالخصوص اس سفر کے مہینے کو جن اولیاء کاملین کے ساتھ نسبت ہے، سید حجویر امم سیدی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح اقدس کو آج کی اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے کے ساتھ شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور سیدی و مرشدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرحمن، آپ کی روح اقدس کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص جانشین علی المرتضیٰ، جگر گوشہ بطول، خون رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روح اقدس مقدس اطہر معطر کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، سعد بن خادم حسین رضوی زیدہ شرف ہو کو باعزت رہائی عطا فرما۔ یا اللہ امیر محترم کو باعزت رہائی عطا فرما۔ یا اللہ امیر محترم کو باعزت رہائی عطا فرما، جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے حاسدین ہیں، جتنے دشمنان اسلام ہیں، دشمنان تحریک لبیک ہیں، یا اللہ سب کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ سب کو ذلیل و رسوا فرما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے جتنے سپاہی حضور کے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو عزتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کی عزتیں بلند فرما۔ یا اللہ سب کے مرتبے بلند فرما، سب کو اپنی بارگاہ سے اپنی شان اجر عطا فرما۔ آمین بجاہ نبی الکریم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے پر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول کریمہ، ببخشائے برحال ماں کے ہست مسیر کمند ہوا، ندارہ میں غیر تو فریاد رستو یاسی آراختہ بخش بس، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم۔